بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سعودی لیڈی ڈاکٹر قصہ سناتی ہیں کہ رات گہ کا وقت تھا، شہر سارا نیند کی آغوش میں تھا۔ اس رات ایمرجنسی میں میری ڈیوٹی تھی۔ ایک خوبرو جوان عمر رسیدہ خاتون کو پیٹھ پر اٹھائے میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ گئی، اس بزرگ خاتون کو کرسی میں بٹھانے میں اس جوان کی مدد کی۔ وہ عمر رسیدہ خاتون کرسی پر بیٹھتے ہی اس نوجوان پر چیخنے لگی، اپنی چادر کے پلوں سے اسے مارنے لگی، اس کے چہرے پر تھوکنے لگی، پھر خود ہی روتے ہوئے اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور دیر تک پکڑے رکھا۔ میں نے حیرت کے عالم میں اس نوجوان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ میری ماں جی ہیں، ان کا شوگر لیول بہت ہائی ہوا ہے، یہ بہت تکلیف میں ہے۔ میں اسے چیک کرنے لگی۔ اس خاتون نے دوبارہ وہی حرکتیں شروع کر دیں، گالیاں، چیخنا اور جوان کے چہرے پر تھوکنا۔ وہ جوان مسکراتے ہوئے اس کے لیے دعائیں دیتا۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ قصہ کیا ہے۔ کچھ دیر کے لیے توقف کے بعد وہ گویا ہوا کہ میرے والد نے کئی شادیاں کی، لیکن اولاد نصیب نہ ہوئی۔ حالت یہ تھی کہ مزید کوئی عورت میرے والد سے شادی کے لیے راضی نہ تھی۔ میرے دادا کی نظر میری والدہ پر پڑی، جو کہ پیدائشی طور پر عقل کی نعمت سے محروم تھی، یعنی پاگل تھی۔ دادا اور والد نے مشورہ کیا کہ شاید اس خاتون سے اولاد ہو۔ چنانچہ طے ہوا کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کے بعد میرا والد اس پاگل کو طلاق دے دے گا۔ شادی کے پہلے سال ہی میری ولادت ہوئی اور سال کے اندر ہی میری والدہ کو طلاق۔ 10 سال کی عمر تک میں والدہ کے بغیر پرورش پاتا رہا۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، لیکن میں پل پل ممتا کے لیے ترس رہا تھا۔ پھر ایک دن مجھے والدہ کا پتہ مل گیا۔ تب سے اب تک 20 سال گزر گئے۔ میں ایک گمنام قصبے میں اپنی ماں کے ہمراہ زندگی گزار رہا ہوں، بے نامی اور گمنامی کی زندگی۔ نوجوان نے مزید بتایا کہ رات کو سوتے وقت میں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دے کر سوتا ہوں کہ کہیں یہ اٹھ کر دور کہیں نہ نکل جائے۔ یہ مجھ پر چیختی بھی ہے، غصہ بھی ہوتی ہے، اور جو چیز ہاتھ لگے اسے اٹھا کر مجھے مارتی بھی ہے، اور پھر مجھے سینے سے لگا کر دیر تک پیار بھی کرتی ہے۔ میں نے اس جوان سے پوچھا کہ کیا یہ جانتی ہے کہ آپ ان کے بیٹا ہے؟ وہ جوان کہنے لگا، نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ میری ماں ہے۔ ان کا غصہ، ان کی مار، ان کی ڈانٹ، اب ان چیزوں کو ہی میں ماں کا پیار سمجھتا ہوں۔ ان کے قریب رہ کر میری ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ ماں ایک دعا ہے جو ہر وقت رب رحیم کے آگے دامن پھیلائے رکھتی ہے اور قدم قدم پر ان کی حفاظت کرتی ہے۔ خدا نے اس عظیم تر ہونے کی پہچان اس طرح کرائی کہ اس عظیم ہستی کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ اب جس کا جی چاہے وہ اس جنت کو حاصل کر سکتا ہے، اس کی خدمت کر کے، اس سے محبت کر سے، اسے عزت و احترام دے کر۔ ہر رشتے میں خود غرضی شامل ہو سکتی ہے، مگر ماں کے رشتے میں کوئی خود غرضی شامل نہیں ہوتی۔ ماں ایک ایسا رشتہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پرخلوص ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا محور صرف اور صرف اس کی اولاد ہوتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، اس کی دعائیں سائے کی طرح پیچھا کرتی ہیں۔ اس کی دعائیں سے بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ وہ بے قرار ہو تو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا، تیری ماں۔ پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تیری ماں۔ اس نے عرض کیا، پھر کون؟ فرمایا، تیری ماں۔ 3 دفعہ آپ نے یہی جواب دیا۔ چوتھی دفعہ پوچھنے پر ارشاد ہوا، تیرا باپ۔ اسلام میں ماں کی نافرمانی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ماں وہ ہستی ہے جس نے بچوں کو اپنا دودھ پلا پلا کر پالا پوسا، ان کی پرورش میں اپنی راحت قربان کی، اپنا ہر آرام ترک اور اپنی ہر خواہش نثار کر دی۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ماں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میری ماں کا چہرہ بھی اتنا حسین ہے کہ تسبیح کے دانوں کی طرح۔ اقبال میں پیار سے دیکھتا گیا اور عبادت ہوتی گئی۔ ماں وہ عظیم نام ہے جس کے لیے دنیا کی مختلف زبانوں اور عالمی تہذیبی ورثے اور زبان و ادب میں جو الفاظ تخلیق کیے گئے، وہ اس بلند مقام کا استعارہ اور ماں سے عقیدت محبت کا حسین اظہار ہیں۔ جبکہ دین فطرت اور دین رحمت نے ماں کی عظمت، خدمت اور اس کی اطاعت و فرما برداری کا جو درس دیا ہے، وہ سب سے منفرد اور بے مثال ہے۔
ماں کائنات کی سب سے قیمتی متاع اور سب سے عظیم سرمایہ ہے۔ اس کی شفقت و محبت اور خلوص و وفا کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسرار خودی میں اسلام میں ماں کی عظمت کے حوالے سے اپنی مشہور فارسی نظم درمانیے کے بقائے نو میں لکھتے ہیں کہ ماں کے منصب اور اس کے حفظ و احترام کا ضامن اسلام ہی ہے۔ اقبال کی نظم کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹھیک طور پر دیکھو تو ماں کا وجود رحمت ہے، اس کی بنا پر اسے نبوت سے نسبت ہے، اس کی شفقت پیغمبرانہ شفقت جیسی ہے جس سے قوموں کی سیرت سازی ہوتی ہے۔ ماں کے جذب محبت کی بدولت ہماری تعمیر پختہ تر اور پیشانی کی سلوٹوں میں ہماری تقدیر پنہاں ہوتی ہے۔ عربی میں ماں کو کہتے ہیں اور اسی سے امت نکلا ہے۔ اس میں بڑے بڑے نکات ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ملت رحمہ رستے کی تکریم پر قائم ہے، اگر یہ نہیں تو زندگی کا ہر کام خام رہ جاتا ہے۔ ممتا سے زندگی سرگرم ہے، ممتا سے ہی زندگی کے اسرار بے نقاب ہوتے ہیں۔ ہماری ملت کی ندی میں ہر پیچ و تاب ماں سے ہے، اسی ندی میں موج گرداب اور بلبلے اسی وجود کا باعث ہیں۔ ملت کو ماں کی آغوش سے اگر ایک مسلمان حاصل ہو جائے جو غیرت مند اور حق پرست ہو تو ماں وجودان پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے۔ اس شام کی بدولت ہماری صبح دنیا کو روشن کرتی۔ مختصر یہ کہ ماں جنت کا وہ پھول ہے جس کے بغیر زندگی بے معنی ہے۔ ماں کی قدر و قیمت ان لوگوں سے پوچھے جن کی مائیں بچپن میں اس جہان فانی سے کوچ کر جاتی ہیں۔ ماں کے بغیر انسان اس شاخ کی مانند ہے جو زمانے کی تیز ہواؤں اور دھوپ کی تپش کے بغیر کسی سائبان کا سامنا کرتی ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ راکم سمیت سب کی ماں کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ ان کی اولاد پر قائم و دائم رکھے اور اولاد کو بھی ماؤں کی عزت و تکریم اور خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے، آمین۔ اور وہ بات جو ہر ویڈیو کے آخر پر بولتا ہوں کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔